بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے قبرستان وہاں سے نزدیک تھا، جہاں ایک پیاری ہستی کی آخری آرام گاہ پر ہم وقتاً فوقتاً فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے، اور وہ تھیں ہماری نانی اماں۔ دراصل شروع سے ہی وہ ہمارے پاس رہتی تھیں۔ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ میری والدہ ان کی اکلوتی اولاد تھیں۔ یوں ہوش سنبھالتے ہی ہم نے نانی جان کا شفیق ساتھ پایا۔ والدہ سے زیادہ ان سے لگاؤ تھا۔ ایک روز اچانک جب دل کے جان لیوا دورے سے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ منو مٹی تلے جا سوئیں تو ہم سبھی صدمے سے نیم جاں ہو گئے۔ یہ سچ ہے کہ انسان اپنے پیاروں کی جدائی کا درد بھلانے کو کئی تدبیریں کرتا ہے۔ ہم بھی ان کی یاد کے زخم پر مرہم رکھنے کو اکثر قبرستان چلے جاتے اور ان کی قبر کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر سکون محسوس کرتے، فاتحہ پڑھتے۔ اس روز میں اور امی حسب معمول جمعرات کو وہاں فاتحہ پڑھنے گئے تھے کہ قریب بیٹھی ایک ضعیف خاتون نے ہم کو متوجہ کر لیا۔ امی کے پوچھنے پر بتایا کہ میری بیٹی کا چند ماہ قبل انتقال ہوا ہے اور میری گود میں اس کا بچہ ہے۔ میری والدہ بڑی رحم دل خاتون تھیں۔ انہوں نے اس ضعیفہ سے کہا، اماں، ہمارا گھر یہاں سے بہت قریب ہے، ابھی ہمارے گھر چلیے، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ والدہ نے ان کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ اس بوڑھی عورت کی گود میں خوبصورت سا گول مٹول بچہ مجھ کو لبھانے لگا۔ میں نے شوق سے اس کو اٹھا لیا کیونکہ مجھے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ امی نے بڑی بی کو پانی پلایا اور پھر کھانے کو دیا، ان کو دلاسا بھی دیا۔ ضعیف عورت بیچاری حالات سے بکھلائی ہوئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ بچہ تھا۔ امی جان کی محبت اور توجہ پا کر اس عورت نے چند دن ہمارے یہاں قیام کرنے کی خواہش کی۔ امی نے خوشی سے ان کو اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ انسان مایوس ہوتا ہے مگر خدا کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بے آسرا لوگوں کے ٹھکانے خود بنا دیتا ہے۔ 3 دن یہ عورت ہمارے پاس رہی اور چوتھے دن صبح جب میری والدہ نے اس کو ناشتے کے لیے جگایا تو وہ مالک حقیقی کے پاس جا چکی تھی۔ امی نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ جانے والی کو شاید خالق نے صحیح جگہ پہنچا دیا تھا تاکہ اس بچے کی ذمہ داری ہم لے لیں۔ جانے والی تو چلی گئی، لیکن جانے سے ایک روز قبل اس نے جو کہانی ہم کو سنائی تھی وہ ایسی ناقابل فراموش ہے کہ جو سنتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس ضعیف خاتون کا نام رحمت بی بی تھا اور یہ نواب حشمت خان کی پرانی ملازمہ تھی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ حشمت خان ایک نواب گھرانے کا چشم و چراغ تھا، ضدی اور خود سر بھی تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی زرنگار سے اس کو محبت ہو گئی۔ یہ لڑکی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ حشمت کے گھر والے کسی صورت زرنگار کو بہو بنانے پر راضی نہ تھے کیونکہ وہ آزاد روش لڑکیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ تاہم حشمت کی ضد نے اسے گھر والوں سے بغاوت پر آمادہ کر لیا اور اس نے نگار سے اپنی مرضی کی شادی کر لی۔ اس شادی میں اس کے گھر والوں نے شرکت نہ کی اور وہ بیوی کو لے کر ایک علیحدہ گھر میں منتقل ہو گیا۔ زرنگار ایک شوخ نظر عورت تھی جس کو گھر گھرستی سے قطعی دلچسپی نہ تھی۔ وہ پارٹیوں کی دل دادہ تھی اور محفلوں میں ہر کسی کی مرکز نگار رہنا پسند کرتی تھی۔ کلب اور پارٹیوں میں ہلا گلا کرنے سے اسے مزہ آتا تھا۔ گھر کی چار دیواری کو وہ جیل اور گھر کو بوریت کا ٹھکانہ سمجھتی تھی۔ اس کے برعکس حشمت وضعدار خاندان کا پروردہ فرد تھا، تب بھی بنیادی طور پر مشرقی روایات پسند ذہنیت کا حامل تھا۔ چند دن ہی بیوی کی آزاد خیالی کا ساتھ دے سکا اور اندر ہی اندر کڑنے لگا۔ زرنگار کو منع کرتا تو کہکے لگانے لگتی، کہتی تعلیم یافتہ ہو کر بھی ایسی سوچ رکھتے ہو، تعجب ہے، اپنی یہ تنگ نظری چھوڑ دو۔
ورنہ تمہارا ہمارا ساتھ نہیں رہے گا، اس طرح نباہ نہیں ہو سکتا۔ حشمت ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی فطرت کے خلاف زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے۔ ادھر نگار بھی اسی قبیل کی خاتون تھی، بس اس کا غیر مردوں کے ساتھ آزادانہ ملنا جلنا حشمت کو کھلنے لگا۔ وہ اپنے اندر کے مرد سے ہم وقت جنگ و جدل میں مصروف رہنے لگا۔ اس کی بیوی کے پاس جب چاہے اس کا کوئی مرد دوست سامنے آ سکتا تھا۔ ان دوستوں کا گھر میں آنا جانا اور پارٹیاں چلتی رہتی تھیں۔ حشمت کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ حکمرانی نگار کی ہے، جیسے کہ وہ عورت ہو اور نگار مرد۔ وہ شدید ذہنی خلفشار کا شکار ہو گیا۔ ہر وقت بیوی سے اس کی ان بن رہنے لگی۔ انہی دنوں ان کی اولاد نے جنم لیا۔ بیٹی کا نام نگار نے گل نیاب رکھا۔ چند دن بعد ہی وہ بچی کو آیا کے حوالے کر کے پھر سے اپنے مشاغل میں گم ہو گئی۔ بیٹی کی کلکاریاں بھی اس کے پیروں کی زنجیر نہ بن سکیں۔ وہ اس معصوم کو سینے سے لگا کر سونے کی بجائے آدھی رات کلب پارٹیوں میں مصروف رہتی۔ بیٹی سے حشمت خان کو بہت محبت تھی۔ جوں جوں بچی بڑی ہوتی گئی، ماں کے پیار اور توجہ کو ترسنے لگی۔ وہ ماں کی بے حد کمی محسوس کرتی۔ لاکھ رحمت بی بی اس کو پیار کرتی، مگر آیا تو ماں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ آیا سے اس کی صحیح نگہداشت نہ ہو پا رہی تھی۔ نیاب بیمار رہنے لگی تھی۔ بچی نگار کے پاؤں کی زنجیر بن گئی، اس کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوئی۔ بیٹی کی خاطر حشمت نے بیوی کو گھر میں پابند کرنا چاہا تو اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ تب نواب زادہ حشمت نے عزت اسی میں سمجھی کہ خاموشی سے بیوی کو آزاد کر دے۔ نیاب ان دنوں میں 1 سال کی تھی جب یہ پہلا ظلم ہوا جو سگی ماں نے اس معصوم پر توڑا۔ حشمت خاندانی آدمی تھا۔ اس واقعے نے اس کے دل اور ذہن پر بہت برا اثر ڈالا۔ اب سارا خاندان اس پر افسوس کرتا کہ اپنی پسند کا دیکھ لیا نتیجہ۔ ہم مثال دیتے تھے کہ شادی اس سے کرنا جو خاندانی ہو، چاہے وہ ہو کانی۔ اس مثال کا یہ مطلب تھا کہ اگر شریف خاندان سے ہے تو اس کی صورت کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ خاندانی لوگ ہیں کہ نہیں۔ کچھ رشتہ دار تو تمسخر کرتے کہ پسند کی شادی کر کے کیا پایا، بیوی تو کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ ایسی باتیں کانوں میں پڑتی تو حشمت کا دل چاہتا کہ خودکشی کر لے، مگر معصوم بچی کا خیال آ جاتا تھا۔ حشمت کے سامنے اب سب سے بڑا مسئلہ اس کی بچی کی پرورش کا تھا، لیکن اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اس کو لے کر خاندان میں جائے اور اس کی پرورش کا مطالبہ کرے یا اس کے لیے محبت کی بھیک مانگے۔ تمام جائیداد فروخت کر کے وہ شہر چلا گیا۔ پرانی ملازمہ رحمت بی بی بدستور نیاب کی پرورش کر رہی تھی اور وہ بچی کی خاطر ان کے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ رحمت بی بی نے اپنی گود کی گرمی دیکھ کر نیاب کو بڑا کیا، اور جب وہ اسکول جانے لگی تو رحمت بی بی نواب صاحب کے کان کھانے لگی کہ آپ اور شادی کر لیجئے، میں کب تک جیوں گی، بوڑھی ہو چلی ہوں، آپ اور نیاب تنہا زندگی نہ گزار سکیں گے۔ رحمت بی بی کی کوششوں سے حشمت خان نے ایک شریف گھرانے کی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ نئی ماں کے آتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ پہلے نیاب سب کچھ تھی، اب گھر پر کسی اور کی حکومت ہو گئی۔ کبھی کبھار نیاب کے کانوں میں ایسی باتیں بھی پڑ جاتی کہ یہ آوارہ ماں کی بیٹی ہے، جانے یہ کیسے نکلے۔ یہ باتیں اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی تھیں۔ خدا کی کرنی کہ حشمت خان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اب سوتیلی ماں ہی مختار کل تھی۔ ان دنوں نیاب یونیورسٹی میں تھی اور وہاں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کا ہاسٹل اور تعلیم کا خرچہ بھی بند کر دیا گیا۔ یہی نہیں، سوتیلی ماں سائمہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر نیاب کو جائیداد سے محروم کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ پہلے سے کچھ جائیداد حشمت خان نیاب کے نام کر گئے تھے۔ اس نے اسی پر اتفاق کیا اور دوسری جائیداد جو کہ اس کو وراثت میں ملنی تھی، اس سے وہ اپنے سوتیلے بھائی کے حق میں از خود دستبردار ہو گئی۔
کیونکہ وہ سائمہ ستیلی ماں سے تصادم نہیں چاہتی تھی۔ سائمہ ایک روز بیٹے کو لے کر میکے چلی گئی۔ گھر میں نیاب اور آیا رحمت بی بی رہ گئیں۔ تنہائی نے نیاب کی روح کو تڑپا دیا۔ وہ اپنی سگی ماں کے بارے میں رحمت بی بی سے گریزتی، اپنے ستیلی بھائی سے مانوس تھی، سو وہ بھی گھر میں نہ رہا تھا۔ آیا نے اس کو سمجھایا کہ آپ پڑھائی پر دھیان رکھو، تعلیم ہی ہے جو آپ کے کام آئے گی۔ نیاب نے پھر سے پڑھائی پر توجہ دی۔ اس نے سالانہ امتحان میں اتنے اچھے نمبر لیے کہ اس کو اسکالرشپ پر بیرون ملک چلی گئی۔ اس کا ارادہ پی ایچ ڈی کرنے کا تھا، مگر تھوڑے عرصے بعد اس کے سر میں درد رہنے لگا۔ طبی معائنے پر پتہ چلا کہ وہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہے۔ علاج معالجے کے لیے بڑی رقم درکار تھی۔ اس نے رحمت بی بی کو لکھا، اسے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ آیا نے اس کی جائیداد اونے پونے اس کے والد کے وکیل کے ذریعے فروخت کر کے رقم بھجوا دی۔ جن دنوں وہ بستر علالت پر تھی، اس کا کلاس فیلو لڑکا عیادت کو آیا۔ یہ ایک افغانی طالب علم تھا جو اسلامک سوسائٹی کی جانب سے اس کے لیے ڈونیشن لے کر آیا تھا۔ اس لڑکے کا نام محب خان تھا۔ وہ بہت اچھا اور ادب و اخلاق کی دولت سے مالا مال تھا۔ اس نے جب نیاب کے حالات سنے، اس کو اس بے بس لڑکی سے بہت ہمدردی ہو گئی۔ وہ باقاعدگی سے اس کی عیادت کرنے کو آنے لگا۔ اور پھر نہ جانے کس لمحاتی جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے نیاب سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ یہ لڑکی کینسر کی مریضہ ہے۔ محب خان کے والدین امیر لوگ تھے۔ وہ اس کی شادی محب کی چچا زاد سے کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بیٹے کو پاکستانی لڑکی سے شادی کی اجازت نہیں دی۔ لیکن محب نے ان کی نہ سنی اور نیاب سے چند دوستوں کی موجودگی میں شادی کر لی۔ شادی کے بعد محب نے کرائے پر فلیٹ لے لیا اور نیاب کو بھی ہسپتال سے رخصت مل گئی، کیونکہ وہ محب کی محبت کو پا کر حیرت انگیز طور پر صحتیاب ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اپنا ملا تھا۔ خوشی نیاب کے لیے کسی سرمایہ سے کم نہ تھی۔ محب خان نے اپنے خاندان میں شادی کی اطلاع نہ دی۔ وہ لوگ افغانستان میں رہتے تھے۔ ان کو علم بھی نہ ہو سکا کہ ان کے بیٹے نے بیرون ملک میں گھر بسا لیا ہے۔ البتہ نیاب نے رحمت بی بی کو خط لکھ کر تمام احوال سے آگاہ کر دیا، کیونکہ اس کا اس دنیا میں آیا اماں کے سوا کوئی نہ تھا۔ محبت کا اپنا ایک الگ رنگ ہوتا ہے اور اس کی قوت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حیرت انگیز طور پر نیاب کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی گئی۔ ڈاکٹر بھی اس معجزے پر ششدر تھے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ محبت میں طاقت ہوتی ہے۔ جس کیس کو معالج لاعلاج سمجھتے تھے، اس کا علاج روحانی خوشیوں سے خود بخود ہو رہا تھا۔ محب خان سے نیاب سے ایسی بھرپور محبت ملی کہ جینے کی امنگ اور زندہ رہنے کی خواہش نے تریاق کا کام کر دیا۔ لگتا تھا کہ محبت نے موت سے پنجہ ازمائی کی ہے اور اس میں کینسر جیسی لاعلاج بیماری کو شکست دے دی ہے۔ انہی دنوں افغانستان کے حالات خراب ہونے لگے اور محب خان کا خاندان بھی ان حالات کی لپیٹ میں آ گیا۔ محب خان کو اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے پریشان کن خبریں ملنے لگیں تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے وطن چلا گیا، جہاں وہ ناگہانی حالات کی ستم ظرفی کا شکار ہو گیا اور کسی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ نیاب کو محب خان کے قریبی دوستوں نے آ کر اطلاع دی، جو امریکہ میں پڑھ رہا تھا۔ خبر سنتے ہی وہ سکتے میں رہ گئی۔ یہ خبر اس کے دل پر بجلی بن کر گری اور اس کی خوشیوں کو جلا کر راکھ کر گئی۔ ان دنوں وہ امید سے تھی۔ وہ اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ بیمار پڑ گئی۔
بھلا اب اس کا دل کہاں لگتا۔ دل شکستہ نایاب نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے تو زندگی کا حسن ختم ہو چکا تھا۔ محب خان کے بنا جینے کی امنگ بھی نہ رہ گئی۔ اگر دنیا میں کوئی اور اس کو پوچھنے والا تھا تو وہ اس کی خاندانی پرانی ملازمہ رحمت بی بی ہی رہ گئی تھی۔ وہی اس کا سہارا تھی، کیونکہ اس کی نظروں میں وہ ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ رحمت بی بی اب بھی حشمت خان کے اس گھر میں رہ رہی تھی جو وہ نایاب کے نام کر گئے تھے۔ نایاب کے نام پر 2 مکان تھے۔ ایک کرائے پر لگا ہوا تھا جس سے رحمت گزر بسر کرتی تھی۔ یہ انتظام بھی حشمت خان کی دوست وکیل نے کر کے نایاب آتے ہی ان مقامات کو فروخت کر دیا تھا۔ اس کو روپوں کی اشد ضرورت تھی۔ دونوں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئیں جہاں نایاب نے بیٹے کو جنم دیا، اور پھر وہ کچھ عرصے بعد خالق حقیقی سے جا ملی، کیونکہ کینسر کا موذی مرض پھر سے ہو گیا تھا۔ اس کا ننھا بچہ بھی ماں کی طرح رحمت بی بی کی گود میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ذریعہ معاش بھی کوئی نہ رہا تھا۔ وہ اس بچے کی ذمہ داری سنبھالنے سے قاصر تھی، تاہم اس کو پھینک تو نہ سکتی تھی اور نہ کسی اور کے حوالے کر سکتی تھی، کیونکہ اس کو نایاب سے محبت تھی۔ یہی محبت آڑے آ جاتی اور وہ اس کے بچے کو سینے سے لگا لینے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ حالات سے گھبرا کر اس روز وہ بچے کو گود میں لیے نایاب کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی جب میری اور امی جان کی اس سے ملاقات ہو گئی۔ ہمیں تو گمان بھی نہ تھا کہ جا رہے ہیں نانی اماں کے لیے فاتحہ پڑھنے، اور آگے خدا ایک پھول سا معصوم بچہ ہمارے دامن میں ڈال دے گا۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی کہ شاید ہی لوگ اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہوں، لیکن میری ماں کو حوصلہ اور سوچ بھی اس خالق نے دی تھی جس نے اس بچے کو دنیا میں بھیجا کہ جس کے ماں باپ دونوں ہی نہ رہے تھے۔ سو والدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کے بدلے میں ہمارا امتحان مطلوب ہے، تو ہمیں بھی قدم پیچھے نہ ہٹانے چاہیے۔ شاید یہی رب کی رضا ہے۔ اپنے رب کی رضا سمجھ کر ہم نے اس معصوم کی دیکھ بھال شروع کر دی اور اس کا نام اکرام رکھ دیا کہ یہ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہی تھا جو ایک ایسی نیکی نے ہمارے در پر دستک دی تھی جس کی بڑائی کو سنبھالنے کا ہم نے حوصلہ نہ تھا۔ بہرحال اکرام کی پرورش ہونے لگی۔ بتاتی چلوں کہ اب اکرام ماشاءاللہ جوان ہے اور خود کو امی کا بیٹا ہی سمجھتا ہے۔ ہم بھی اس کو یہی باور کراتے ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم نے اس کو نہیں بتایا کہ وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ بتانے سے فائدہ بھی کیا، اس کا بھی اس جہاں میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ہم کو علم نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے۔ کل انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔